الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد خداوند متعالی آپ کے سانے جانے کو نشست و برخاست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صل علی محمد وعلی محمد آپ کی ان عزاداریوں کو، ان ماتمداریوں کو، اس گریہ وزاری کو، ان آنسوؤں کو انشاءاللہ تسکین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا قرار دیں. بابا غلام سلامات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ہم سب کا مقصد، ہماری آرزو، ہماری امیدیں، ہماری خواہشات کہ یہ فرش ازا ہمیں وہاں تک پہنچا دے جہاں تک اس کو ہدف قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی ان تمام اعمال کو تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بہت سارے جگہ پر جہاں پر بھی خدمت کا موقع ملا، اکثر بہرحال جو افراد یہاں پر میزبان ہوتے ہیں ان مجالس عزا میں اور فرش عزا پر، وہ یہی جملات ذکر کرتے ہیں اور تکرار بھی ہوتی ہے، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارا، لیکن آپ لوگوں کی کسی بھی طرح سے زحمتیں ہیں، مشکلات ہیں، محنتیں ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھنا کہیں پر بھی میرے لیے باعث نہیں ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، بلکہ میں اس منبر پر آ کے بیٹھ جاؤں گی، میرے لیے ایک وہ فضیلت ہے ماشاءاللہ جو بی معصومین ہمیں دے دیتے ہیں. ہمارا ان الفاظ پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عنوان یہی ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہرحال ان کا ظرف ہے، ان کی مہمان نوازی، اور سب کی ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کہاں پر ہیں، کس طرح سے ہیں. ہمارے استاد ایک واقعہ ذکر فرماتے تھے قوم میں کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ الحسنی، اور کبھی انہیں گمان ہوا کہ شاید ان کے پاس علم آ گیا ہے، تو ایک مرتبہ جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ہاتھ کھولنے کہ سیدھا ہاتھ کون سا، الٹا ہاتھ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی. تو اس لیے یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ کچھ بھی نہیں ہے. فرش ازا کی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو ہم سب حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جو میں بیٹھ کر کر رہا ہوں وہ بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. اور ہم سب کے لیے شرف ہے کہ ہم کو خداوند متعال نے اس فرش ازا پر بیٹھنے سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ماشاءاللہ. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس عزاداری کو کہیں تک پہنچا دیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں محدود کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں. اور میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں کہ جتنے افراد یہاں پر ان شہروں میں آ کر بسے، ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں، شاید آپ نے نام بھی سنا ہو، سچے بھائی سے ان کا تعلق ہے، باقر زیدی صاحب، نوحے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. تو ہم کہیں جعفر تیار میں ان کے ساتھ تھے، پھر وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے ایک CD دی کہ مولانا میں نے 45 ملکوں میں عزاداری کو کور کیا 2.25 مہینوں میں. یہ میں آج سے آپ کو بات بتا رہا ہوں 15 سال پہلے کی.
اور اب اگر آپ جا کے سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو میرے خیال سے کم از کم 96 ملکوں سے زیادہ میں آزاداریاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہمارا کسی مجبوری سے اپنے ملک سے نکلنا ہوتا ہے، جس کو ہم مجبوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں مجبوری نہیں ہوتی، وہ اللہ میاں کا ٹریپ ہوتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بچایا گیا ہوتا ہے کیا بات کہ ہم جب وہاں سے نکل کر آتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد ٹھیک ہے وہاں سے نکلنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ آزاداری کو قائم کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میں یعنی اپنے خاندان میں نے دیکھا 1961 سے ہمارے مثلا تایا، ہمارے پھپھا سب چلے گئے، نکل گئے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر ایسے ادارے بنائے جو آج تک خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ جو بنا ہوا ہے، یہ جو آزاداری ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو معصومین نے ڈیولپ کیا۔ اور جب ہم اس میں تصور کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، تو یہ میں عرض کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان کو تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ان کی زبان میں جس میں لوگ سمجھتے ہیں اور ان کو براٹ اپ کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ یہ انسٹیٹیوشن اگر عبادت کے طور پر ہے جو یقیناً ہے، یعنی مقصد عبادت یہ ہے کہ انسان معرفت کو حاصل کرے، مقصد عذاب یہی ہے کہ معرفت کو حاصل کیا جائے، تو یہ عبادت ہے۔ تو جب یہ عبادت ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں میں مثال دے چکا ہوں، یہاں پہ ہم سب جیسے 96 ملکوں میں بھی آزاداری ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو بزرگ حضرات ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے فرش اعضاء پر، ان کے لیے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں، لیکن باقیوں کے لیے بھی تو کرسیاں رکھی جا سکتی ہیں، ممکن ہے، لیکن ہم اس کی شکل کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اس کو قائم کیا ہے، وہ ہدف وہ جانتے ہیں، بے شک وہ ٹارگیٹس، وہ آبجیکٹیوز وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہنچانا ہے، کس حالت میں پہنچانا ہے۔ یعنی ہمیں آرام اور آسائش کے ساتھ نہیں پہنچانا، ورنہ گھر بیٹھ کے آپ پینڈیمک کی وجہ سے سنتے رہیں، بہت سی مسجدیں ہیں یہاں پہ اپنے آپ جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھیں گے، آپ کا جو ہے وہ ریلیکسر ہوگا، بیٹھے ہوئے سائڈ پہ کافی کا کپ بھی رکھا ہوا ہے، ٹانگیں بھی سیدھی کر لی اور مساجد پہ بھی بیٹھ جائیں گے اور مجلس بھی سن لیں گے، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہدف ہے، بے شک ان کے ٹارگیٹس کو، ان آبجیکٹیوز کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمیں نہیں اندازہ۔ اور یہ میں اس محرم میں اس کو میں نے اپنی گفتگو کا جز بنایا ہوا ہے کہ معصومین کی 250 سالہ زندگی، صرف 250 ایئرز اتنے امپورٹنٹ اور افیکٹو ہیں کہ قیامت تک وہ ویلڈ رہیں گے ہمارے۔ کیا بات، بے شک سبحان اللہ۔ اب ان کی شخصیت کو سمجھنا، جنہوں نے ایک ایسے زمانے میں کہ جہاں پر اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، جن کا تعلق صرف اسکرین سے ہے، ان کے لیے بھی ایسی ریلیونٹ احادیث بیان کی جو آج ان کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، یہ ان کی شخصیت ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کہیں گے نا ہم نے سمجھ لیا، ممکن ہی نہیں ہے ان الفاظ کو سمجھنا بھی۔ اور یہ احسان ہے اصحاب کا جن کو ٹرین کیا معصومین نے، کہ وہ ایسی حدیثیں دیکھتے تھے، اور اس کے بعد علماء کہ جب ان احادیث کو نقل کرتے تھے ان کے زمانے سے اس کی ریلیونس نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، لیکن کیونکہ یقین تھا امام کے قول پر، اس لیے ہم تک پہنچا دی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ جی ہمیں اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے، اپنی سمجھ کے اوپر ایویلیویٹ نہیں کرنا کہ ہم اس کو سمجھ پاتے یا نہیں سمجھ پاتے، بلکہ اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا ہے، ہمارا کلام ٹرانسمٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آج وہ احادیث جو اب جلنے کے بعد اور تباہ و برباد کرنے کے بعد جو کتاب خانے شیعت کے اور تشیع کے کیے گئے، اس کے بعد جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے، ان میں اگر ہم دیکھیں، اگر وہ اصحاب ان کو بھی بیان نہیں کرتے تو شاید 1/4 ہمارے پاس وہ احادیث ہوتی جو اب ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے، اس لیے عزاداری بھی میری اور آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، یہ ان کی سوچ کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی ہدف تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن کو انس کو خلق نہیں کیا، انس کو نہیں نا، مسلمانوں کو، شیعوں کو، بے شک یہ نہیں ارشاد فرمایا قرآن نے کہ مسلمانوں کو یا شیعوں کو ہم نے خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔
تو کیوں خداوند نے متعلق ہے؟ خداوند نے اب عبادت کریں تو عبادت میں بھی اپنی ریفلیکشنز ہیں، لیکن ہم معصوم کے دروازے پر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مولا یہ عبادت کے لیے خلق فرمایا تو اس کا مطلب کیا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہی ہے، یہی عبادت ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہماری معرفت کو حاصل کر کر خدا کی معرفت میں نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی یہ ہدف سارے انسانوں کا ہے، صرف شیعوں کا نہیں ہے ہدف، بے شک اس معرفت کو حاصل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ فرش اعضاء سے متعلق یہ علم، یہ تعبود، یہ زلجنا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ واہ، ہمیں علم کی اونچائی پر نہیں جانا ہے کہ میرے انجمن کا علم کتنا اونچا ہے، ہمیں علم کی گہرائی میں دیکھنا ہے کہ علم ہے کیوں، یہ علم ہی کیوں دیا؟ مولا کی تو تلوار بھی تھی، آپ نے رکھی ہے نا، مولا عباس کی بھی تلوار تھی، یہ علم ہی کیوں دیا ہمیں؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ بھئی ہے نا ہمارے یہاں پہ افراد جو سکھ آئے ہوئے کمیونٹی سے، یہ کیا رکھتے ہیں اپنے ساتھ؟ کرپان رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں کرپان؟ تو ہم بھی اپنے ساتھ ایک تلوار رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فخر دیا گیا کہ گھروں میں علم رکھو، تلواریں نہیں رکھو۔ سبب ہوگا کسی سبب کے تحت کہ دیکھو تم یہاں پر خدمت گزار ہو، یہ علم تمہارا نہیں ہے، تمہیں یہ عزت دی ہے کہ گھر میں رکھ لو، لیکن پہنچانا صاحب علم کے پاس ہے۔ ان کا دیا ہوا ہے، یہ لکھنؤ کا، یہ حیدرآباد دکن کا، یہ کہیں اور کا ٹیکس، یہ کہیں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ بعض ہمارے افراد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ ہندو کلچر سے ہمارے پاس آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ وہ چیز ہے جو معصوم نے ہمیں رعایت فرمائی ہے کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس علم کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کو وہاں تک پہنچانا ہے، یہاں پر رک نہیں جانا اس عنوان سے کہ جناب میرا پریرا، میرا علم یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بلند ہے، یہ عنوان ہے ہی نہیں مولا کے پاس، سبحان اللہ، میری کوئی چیز اس عنوان سے مولا وہ اسٹینڈرڈز دیتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈ ایسے دیں گے نہیں کہ جہاں پر انسان ایویلیویٹ نہ کر سکے، کہیں گے نہیں یہ تو سب اچھا، جو بڑا علم، اب آپ دیکھیے ان کے گردواروں پہ کتنے بڑے علم لگے ہوئے، ہمارے کسی بارگاہ پہ شاید اتنا بڑا علم نہیں ہے جتنا انہوں نے اپنے گردواروں پہ لگا لیا۔ تو اگر معیار سے بلندی ہوتا تو وہ جیت جاتے، معیار تو کوئی اور ویلیو ہے جس کو دے رہا ہے مولا، تو کچھ اور دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے متصل ہو کر اپنی وفاؤں کو برقرار رکھنا، برقرار رکھنا، ایسا نہ ہو کہ مسلم نماز پڑھ کے اٹھیں اور پیچھے سے آدمی موجود نہ ہو۔ اللہ دیانون، مولا فرمانے عاشور کے دن کہ دین لوگوں کی زبانوں کا چٹخارا ہے، چٹنی ہے، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو قلہ دیانون، دینداروں کی قلت پڑ جاتی ہے، قلیل پڑ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہر مشکل وقت میں جو حضرات پاکستان میں یہ 20 سالوں میں 30 سالوں میں 30 سالوں میں ہم نے دیکھا، البتہ پاکستان کی تاریخ کو اگر کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھا جائے تو 1948 سے یہ فسادات ہیں۔ یہ بیوقوف ہے، آگے ٹی وی پہ بولتے ہیں، ہمارے لوگ بھی سمجھ رہے تھے جناب جب سے وہ انقلاب ایران آیا اس کے بعد سے یہ ہو گیا، کس نے کہا؟ مثال دے چکا، مثلا ٹھیری میں 1963 میں واقعہ ہوا ہے، انقلاب آ رہا 1980 میں 1979 میں، اس کا کیا تعلق؟ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اچھا چلو وہ بھی چھوڑے، کربلا میں کون سا انقلاب آیا ہوا تھا جو آپ نے کیا؟ تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ عنوان وہاں سے متصل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا سے، اپنے آپ کو عزاداری سے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے ایک ہدف کے ساتھ، ایک ٹارگٹ کے ساتھ what we have to achieve، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آج مثلا یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں مثال دے چکا اس کی اپنے پہلے اشرے میں بھی کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو میرے خیال سے 5 نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، 5 نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں،
जिसमें जो सबसे बड़ी नस्ल है, अगर हम उनसे पूछें कि अल्लाह मियां इनको सेहत और तूले और हिदायत करे, सबको साया हमारे सरों पर कायम रहे। इससे पूछोगे हजरत बहुत हो गया अरसा, आपने 70 अशरे सुन लिए होंगे, रशीद तुराबी से लेकर मसलन मौलाना तालिब जौहरी और सबको सुन लिया होगा। तो अब बस है, अब बस कर दीजिए। मसलन इतना तो पीएचडी भी दे देते हैं, अगर हम जाते तो पीएचडी मिल जाती। तो ये कौन सा उन्वान है जो इस उम्र में भी मजबूर कर रहा है कि हम आए? कौन सा उन्वान है जो मजबूर कर रहा है? ये फर्श अज़ा की वो मोहब्बत है कि शायद एक जुमला किसी मौलाना से मिल जाए जो मेरी मारिफत में इजाफा करे। जहाँ पे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र खुदावंद मुताल जो इनायत फरमाते हैं अला क़द्र उक़ूलिहिम, क्या बात, उनकी अक्लों की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारे सारे नौजवान आज पूरी नस्लें, यानी सिर्फ शियों से मुताल्लिक नहीं, इनको जो इन्वॉल्व किया गया है, इनको इन्वॉल्व किया गया है इंफॉर्मेशंस के साथ, नॉट नॉलेज। नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक सिलसिला है जनाब। हमने जब मोबाइल खरीदा तो एक मोबाइल हमने खरीदा तो उसकी जो मेमोरी थी वो 258 MB थी। वो मोबाइल खरीदा हमने N90 नोकिया का, बड़ा मशहूर मार्केटुल आला कैमरा भी और ये भी। उसकी 250 MB जो है वो मेमोरी थी। आज किसी बच्चे को 250 मेमोरी का ये टैबलेट दे दिया, उठा के फेंक देगा, कहेगा इसमें तो एक कार्टून भी नहीं आएगा मेरा, क्या बात, एक गेम भी नहीं आएगा जो मैं इसको डाउनलोड करके इससे करूं। तो अब ये मेमोरी का दारोमदार किससे हो गया? इंफॉर्मेशन से। लेकिन एक आदमी अगर आए वो कहेगा ये 250 ही मेरे लिए इतनी है जिससे मैं पता नहीं कितने गेम खेल सकता हूँ, उससे मैं नॉलेज हासिल कर लूंगा। वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्या बात है, बहुत लोग इंफॉर्मेशन क्या करती है? आपके दिमाग में जखीरा करती रहेगी, जखीरा USB एक आ गई। नॉलेज क्या होगी? जो आपको एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पर ले जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वो आपकी नॉलेज होगी। इस इंफॉर्मेशन से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है कि हम उस मारिफत के दर्जे तक पहुंचे, उस शनाख्त अंडरस्टैंडिंग के दर्जे तक, स्टैंडर्ड तक पहुंचे, जहां पर अगर इमाम के ज़हूर की आवाज हमारे कानों में आए तो हमें शक ना हो कि किसकी आवाज है। आपके हाथ लगा दी ना हेडफोन्स, बल्कि वो क्या लगा दिया, अब तो नए आ गए जिसमें पता ही नहीं चलता कि आप अपने से बात कर रहे हैं, पागल हो गए, या किसी और से बात कर रहे हैं। हाँ, एयरपॉड्स लगा दिए कि आपके कान बंद कर दें, बिल्कुल कोई आवाज ना जाने पाए। खबरदार, ये याद रखिएगा, ये जंग की हालत में है आपके साथ। ये जंग करना चाह रहे हैं, चाह नहीं रहे बल्कि हैं। अगर वो एक आदमी वहां से सऊदी अरेबिया से उठकर कहता है कि हम फलां से दोस्ती कैसे करें, वो तो कहते हैं हम इमाम ज़माना के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके आने की, तो हम उनसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? तो हमारी हुकूमतों का तख्ता पलट देंगे। तो क्या उसको जो इनका एक चेला है उसको ये डर है तो इनको डर नहीं होगा? बिठाए इसीलिए है कि वहां पर लोग ये उन्मान करें कि जनाब किसके सामने आ रहे हैं। तो ये जंग में है, ये आपको हर तरह से इंगेज करना चाह रहे हैं, मुझे आपको हर एक को इंगेज करना चाह रहे हैं कि हमारे कानों में वो आवाज भी ना पड़े। इसीलिए हमें ये कहा गया कि जब पैदा हो बच्चा तो एक कान में अजान और एक में इकामत दे के उसका आवाज में। उस जमाने में क्या है, वहां पर जहां पर मसलन शियत का उन्वान ही मुश्किल था, वहां पर भी कहा कि नहीं आगाज करना है तो जब बच्चा आए दुनिया में तो एक कान में अजान और एक कान में इकामत हो, ताकि आगाज ही आले मोहम्मद के नाम से हो, धोखा ना दे सके, कोई आवाज ना पहुंचे, कोई दूसरी आवाज ना आए, कोई दूसरा उन्वान ना आए। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस आजान को, इस इकामत को? क्या सबब है? क्योंकि शैतान है कि जो मुस्तकिल ये कोशिश कर रहा है कि हमारे कानों में वो आवाज खोल दे कि जिसमें हम इमाम की आवाज को ना सुन सकें। क्या बात है, यही कह रहे थे ना इमाम आशूर के दिन कि क्या तुम जानते हो किसी और को जो फातिमा का बेटा हो? आर्गुमेंट यही कर रहे थे ना, क्या तुम जानते हो? मसाइल पर फजीलत को समझने के उन्वान से फिर मौला फरमाते कि नहीं तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे तुम?
کیا سبب ہے؟ سمجھ نہیں پاؤ گے. مولا فرماتے ہیں تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اب آپ سوچیں کہ وہاں مولا فرما رہے ہیں اور یہاں پر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پیٹوں کو حرام سے بھرے. اللہ. کسی طرح سے انسانوں کو زبان کے ذائقے کے ساتھ خوشبو کے ساتھ اور یہ کہیں گے بس کھا لو کیا ہو گیا. وہ بیچارے ہمارے دوسرے بھائی انہوں نے کہا کہ لے آؤ کچھ بھی اور اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ لو تو حلال ہو جائے. تم بیچارے یہ کرتے پھر رہے کہ کسی طرح سے حلال کھا لیں لیکن زبان کا ذائقہ نہیں چھوڑیں گے. بھائی گائے کے کباب کھانا واجب نہیں ہے انڈیا میں, واجب نہیں ہے, کوئی سنت رسول بھی نہیں ہے کہ گائے کے کباب کھائیں, لیکن زبان کا ذائقہ ہی نہیں چھوٹے گا. اب اس میں مر جائیں گے تو کہیں گے جناب شہادت کی موت ہو گئی کہ یہ تو اسلام کے نام پہ مر گئے, جو حلال چیز کھانی تھی اس کے لیے مر گئے. تو بھائی وہ حلال تو تھی لیکن واجب تھوڑی تھی. تو کہاں مولا 1400 سال پہلے ہمیں کہتا مارے کہ وہ سمجھے گا میری حلم ناصر کی آواز کو کہ جس کے پیٹ میں حرام نہیں گیا ہوگا. جو حلال کھائے گا وہ میری آواز کو سمجھے گا. اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہم مقصد کو سمجھ کے آئیں. میرا مقصد ڈگری لینا, میرا مقصد پی ایچ ڈی کرنا, میرا مقصد جاب کرنا, اور یہ ہے میری ضروریات کو فلفل کر رہے ہیں. کون سی ضروریات کو؟ جو اس دنیا کے اندر ہیں, لیکن وہ ضروریات جس کا خداوند متعال ذکر کر رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے تو کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے, ڈگریاں بانٹتا ہے, مکان دیتا ہے, گاڑیاں دیتا ہے, اسٹیٹس دیتا ہے, نیشنلٹیز دیتا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ خدا فرماتا ہے کہ وہ اور اس کے اولیاء کیا کام کرتے ہیں؟ تاریکیوں اور اندھیروں میں سے لوگوں کو نکال کر نور کی طرف لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر یہ عنوان مل جائے, اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ ڈگری لینے کے بعد میں نور کی طرف بڑھا ہوں یا نہیں بڑھا. اگر میں مکان لینے کے بعد, جاب لینے کے بعد, بہترین بینک بیلنس کے بعد, لائن آف کریڈٹ کے بعد, اور پھر میں سمجھوں کیا میں ظلمات سے روشنی کی طرف آ گیا یا نہیں آیا, کہیں یہی تو پردہ اور حجاب نہیں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے کہ میں ہر کچھ کھا لوں, میں ہر کچھ کر لوں, میں ہر اعتراض کر لوں. بھائی کس نے کہا میں جملہ بہت میرا پیٹنٹ جملہ ہو گیا, لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے شاید. بھائی مجھے تو اپنے گھر کا سودا یاد نہیں رہتا, سو لینے کے لیے جاتا ہوں. میں اپنی عقل پہ دین کو ایویلویٹ کروں گا. کیا بات ہے بابا. میں کہوں گا میری نظر میں آپ, میری نظر ہے کیا؟ چے بدی کا شوربہ اردو میں ایڈیم ہے کہ میں کیا, میری اوقات کیا, میں کہوں میری نظر کے مطابق دین ایویلویٹ ہوگا اور دین ریوالو ہوگا میری نظر پہ. میں نے سمجھ لیا کیوں, کیونکہ جناب میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں, میں نے فلاں یونیورسٹی سے, تو فلاں یونیورسٹی نے آپ کو بتایا کہ خالہ کا مطلب کیا ہے. فلاں یونیورسٹی نے آپ کو بتایا کہ امام حسین نے اس بارے میں کتنی حدیثیں گئی ہیں. فلاں یونیورسٹی نے بتایا کہ آخری امام نے کس طرح سے آپ کی ہدایت کی ہے. اگر نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں دین کے بارے میں کوئی حرف بھی کہوں. یہی عنوان آتا ہے جب ہم چاہتے ہیں ولایت کو لینا, تو ولایت کا عنوان کیا ہے, ولایت ہے کیا. ولایت کے لیے 3 اسٹیپ سے جہاں تک پہنچنا ہے, جہاں تک ہم پہنچ جائیں. پہلا عنوان آتا ہے شریعت کا, اور شریعت میرے اور آپ کے گھر کی نہیں ہے, شریعت رسول اللہ اور اہل البیت کے گھر کی ہے. جو وہ ہمیں ڈیفائن کریں گے ہم اس کو سمجھیں گے. دیکھیں میں نے یہ عرض کیا, میرے خیال سے باب الحوائج میں نے بات کی, لیکن اہم ہے میں بتا دوں, سمجھا دوں لوگوں کو کہ اہل بیت کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ واسٹ کر دیا گیا ہے, اس کو بہت زیادہ اسٹریچ دے دی گئی ہے. جناب یہ بریکٹ سے لے کے یہ بریکٹ تک سب شامل ہو رہے ہیں اہل بیت ہیں. نہیں, یہ مس کانسیپٹ ہے, یہ مس کانسیپٹ ہے. ہر کوئی سید جو وہ اہل بیت میں نہیں, یہ مس کانسیپٹ ہے. میں خود سید ہوں, آپ کہیں گے مولانا اچھا آپ اپنے آپ کو نہیں, وہ کانسیپٹ دیکھیے. آپ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ورڈ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ریسورسز ہوتی ہیں. ایک ریسورس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکشنری, لغت. اس میں جا کے ہم ایک میننگ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جناب اس کی میننگ کیا ہے, اس کی میننگ تو یہ اللہ یہی فرما رہا ہے, یہ میننگ ہے, یہ عنوان کر دیتے ہیں. اور دوسرا سیکنڈ کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں سوسائٹی میں,
اور جا کے معلوم کرتے ہیں کہ نا اس ورڈ کے میننگ کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو دو اصطلاحات ہیں. اب مثال عرض کروں گا اسلام میں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ایگزامپل, جیسے مثلا حج. حج کا میننگ کیا ہے؟ حج کا میننگ ہے ٹو انٹینڈ فار سم تھنگ, ارادہ کرنا کسی چیز کا. تو اب آپ کہتے ہیں میں تو حج کر لیا, میں نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا تو میرا حج ہو گیا. یہ اس کی بیسک ڈکشنری کے اندر میننگ ہے. حج کا مطلب ٹو انٹینڈ فار سم تھنگ, کسی چیز کا ارادہ کرنا. تو میں تو بہت سی چیزوں کا ارادہ کر لیتا ہوں, تو ساری چیزیں حج ہو گئی میری. تو میں تو زندگی پتہ نہیں کتنے حج کرتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ ڈکشنری کی میننگ ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حج کو حج کب کہا گیا, تو بتایا گیا کہ اس طرح سے اس زمانے میں ان دنوں میں ان کاموں کو انجام دینے سے تمہارا حج ہوگا. تو میں مسلمانوں سے پوچھوں گا یہ بتاؤ اس حج کو ڈکشنری کے میننگ سے نکال کر سوسائٹی کی ٹرمینالوجی میں لا کر اس طرح سے کنورٹ تم نے کیا, تمہارے آباء و اجداد نے کیا؟ کس نے تم سے کہا کہ حج اس طرح سے ہوتا ہے, نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے, زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے, کس نے تمہیں بتایا؟ تو کہیں گے رسول اللہ نے بتایا. تو یہ رسول اللہ ہی بتائیں گے اہل بیت کا مطلب کیا ہے. تم ڈکشنری کے میننگ لے کے اہل بیت کو ڈیفائن کرو گے تو بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, سمجھ نہیں پاؤ گے کہ اہل بیت کون ہے. اس میں پھر بنو امیہ والے بھی اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہمارا سب سے بڑی ہماری فضیلت یہ کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں سے کہیں گے. ہر کوئی اٹھ جائے گا کہے گا ہم اہل بیت میں سے. رسول اکرم جس معنی اور میننگ کو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہی 5 ہیں اہل بیت. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بعض روایات میں 6 مہینے تک آئے تطہیر کے نزول کے بعد رسول اکرم در زہرا پر کھڑے ہو کر اس سلام کو انجام دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی میننگ سے نکال کر اس ٹرمینالوجی بنانا چاہتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرے. بلند علیہ الصلوات. اس میننگ میں اہل بیت کو شامل کر لیا جائے تو ہر کوئی اونٹ پر سوار ہو کر کیا بات ہے, امام کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے گا کہ میں بھی اہل بیت میں مطلب تو یہی ہوتا ہے. مثال دے چکا ہوں اس کی کہ جب آپ سے پوچھوں گا کیسے آپ خیریت سے, جیسے مجھ سے پوچھا مولانا آپ خیریت سے, آپ کے اہل و عیال سب خیریت سے, اہل بیت خیریت سے ہیں, اہل بیت سب خیریت سے, تو اہل بیت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اہل بیت کو صرف ڈکشنری کے معنی میں لے لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. رسول اہل بیت کے جس معنی اور میننگ کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اس میننگ سے جو کہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. مقصد کیا ہے, کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کو وہ دیتے ہیں جناب بیٹی تھی, ایک ہی رہ گئی تھی, داماد تھا, نوازے تو ان کی محبت میں, یہ آپ کا گمان ہے. یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اور ہے, یہ صرف اور صرف رسول ہے, صرف رسول ہے. جب کہے گا کسی کو سلام تو رسول کی حیثیت سے, جب کسی کو اٹھا کے چومے گا تو رسول کی حیثیت سے, جب کسی کو کندھوں پہ بٹھائے گا تو رسول کی حیثیت سے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری 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 محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہو پڑھ رہے ماشاءاللہ. نہ ہو تو پھر عنوان ہی کیا رسول کا. کیا بات, جب سارے اصحاب کی سیرت بھی رسول کے برابر ہو جائے تو رسول کا کیا عنوان رہ گیا. یعنی ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں, تو ختم نبوت کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟
مثلا نبی ختم ہوئے تو کیا ہو گیا؟ یعنی اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، واہ واہ واہ، اب کوئی عنوان شریعت کا نہیں آئے گا. تو کیا مطلب؟ یعنی رسول نے جو کر دیا وہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کے انتقال کے بعد کہ علی قرآن کو مانو گے، سنت کو مانو گے اور شیخین کی سیرت کو مانو گے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اکرم نے کوئی چیز کم بتائی ہے آپ کی نظر میں، ہماری شریعت کے مطابق آپ کی نظر میں. بہت تو میرے رسول آخری، کتاب آخری، اسلام آخری، دین مکمل. تو مکمل ہو گیا تو اصحاب کی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ رسول کی سیرت کو مانیں گے تو ہم ان کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. بے شک بے شک بے شک. ہمارا عنوان نہیں ہے. بے شک بے شک. عنوان خداوند نے متعلق کرا ہے جو ہمارے اولیاء ہیں. جب اللہ ولی بنتا ہے تو اللہ ولی بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ جو خرجہم من الظلمات الی النور. کیا بات، سبحان اللہ. ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ. سفر کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جو میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن جی پی ایس سب کچھ تمام کا تمام اس فزکس کے اندر آ جاتا ہے. اب اس سے کوئی عنوان کرے جناب میٹا فزکس میں کیا ہوگا؟ کیا تمہارے سگنلز مارس تک پہنچنے کے بعد کیا بیونڈ دس فزیکل ورلڈ بھی کچھ بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ with all your $1 trillion or something investments سارا کچھ کر دیا آپ نے کہ ہم سیکنڈ لیئر آف اسپیس میں پہنچ گئے ہیں اور اب یہاں سے ہم مارس میں جائیں گے، وہاں سے بھی جو منرلز ہیں ان کو نکال کر لے کر آئیں گے اور یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے. اچھا اگر 3rd لیئر میں بھی پہنچ جاؤ گے تو کیا تم 4th لیئر میں جاؤ گے؟ کیا تم بیونڈ فزیکل ورلڈ جا سکتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں بھائی، ہم تو صرف تمام چیزیں جو بھی ہمارے 6 سینسز کے اندر ہیں جو ریسیو کریں گے وہ ہو جائے گا. اسی لیے 1400 سال پہلے میرا مولا یہ جملہ فرما کے کہا چلا گیا، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں تمہیں وہاں تک کا سفر کرنا ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. خبردار اپنے آپ کو اس دنیا میں انوالو نہ کر لینا. ہمارا سفر وہاں تک کا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو معصوم نے ہم جائیں اور جا کے مولا کے پوری زحمتیں اٹھائیں، یہاں سے گئے اور زیارت کرنے کے لیے اور روزے پہ اور اتنے پیسے جمع کیے اور وہاں جا کے کیا مولا نوکری دلوا دیجیے. وہ اتنے کریم ہے کہ وہ نوکری بھی دلوا دیتے ہیں. وہ اتنے وہ نوکری بھی دے دیتے ہیں. ان سے مانگا ہے، وہ سخی ہے، اتنے سخی ہے، وہ کریم ابن کریم، وہ کریم اللہ کی کرامت کے مظہر کامل. لیکن یہ تو میری معرفت ہے نا، میں جا کے وہاں سے کیا مانگ رہا ہوں؟ جہاں سے مجھے جنت مانگنی چاہیے وہاں سے میں دنیا مانگ کر آ رہا ہوں. یعنی تمام سفر کو میں نے الٹا کر دیا. میرا سفر یہ ہے کہ معرفت کا ہے. اور میں حدیث عرض کر چکا کہ جہاں پر ایک آیت اللہ العظمیٰ نے ان قدموں کو گنا، اس حدیث کے مطابق فرمایا کہ اگر جو فرات کے کنارے غسل کر کر میرے جد بزرگوار کی زیارت کے لیے جائے گا، ہر ایک قدم پر ایک حج کا ثواب ملے گا. ہر ایک قدم پر حج کا ثواب. انہوں نے گنے وہ قدم جو انسان ایک نارملی چلتا ہے، انہوں نے وہ قدم گنے اور کہا 60,000 قدم ہیں. اس کا مطلب سر آپ نے سن لیا، آپ نے سنی بھی ہوگی حدیث، آپ نے سن لیا ہاں اچھا 60,000. اب آپ آئیے اور روایات کو دیکھیے. ایک شخص آیا حضور اکرم کا وہ آخری حج اور وہ حج نہیں کر سکا، دیر سے پہنچے، حج کا وقت نکل گیا اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے پاس بڑا پیسہ ہے، گھمنڈ ہے پیسے کے اوپر، میں حج کا ثواب بھی خرید لوں گا. مجھے کیا بتا دیے کریڈٹ کارڈ انلمیٹڈ گولڈ ممبر ہوں میں، جتنا چاہوں دے سکتا ہوں، بتائیے کوئی مل جائے گا مجھے. تو حضور نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس کے برابر بھی دولت دے دو تو حج کا ثواب نہیں مل سکتا جو مس کر دیا. یہ اندازہ لگائیے عبادتوں کا ثواب. لیکن جب حضور اور معصوم امام حسین کی زیارت کو بیان کرنے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں ایک قدم پر ایک حج کا ثواب. ایک قدم پر ایک حج کا ثواب کہ جس کو وہ ابو قبیس بھی دے کر حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر معرفت پہنچانی ہے کہ دیکھو تمہیں دے کر کہاں جا رہے ہیں. تو مولا اگر ایک سال میں ایک حج کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک زیارت پر، ایک غسل پر 60,000 سال کی زندگی عنایت کر دی. مولا میں اس کو کنزیوم کیا کروں گا؟
60,000 سال کی زندگی کہاں گزاروں گا؟ کہاں اگر دنیا میں بند رہو گے تو یہی 60-70 سال کی زندگی، لیکن ہم تو تمہیں وہاں کی 60,000 سال کی زندگی دے رہے ہیں جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں 60,000 سال کی زندگی تمہارے درجات میں ہے۔ یہاں پہ سمجھتے رہو گے تو یہ رہو گے اچھا یہ ایکسیجریٹ کر دیا، یہ غلو کر دیا، یہ ہم نے یہ بات کر دی، اس طرح سے کہہ دیا کہ حج کا ثواب مل رہا ہے، یہ عنوان ہو رہا ہے، یہ عنوان نہیں، ہمیں اپنی معرفت کو بلند کرنا ہوگا۔ اس لیے ہر سال فرش اعضا بچھائے جاتے ہیں، اسی لیے کیونکہ یہاں پر جب فرش اعضا بچھتے ہیں یہ تاریخیں، یہ میری اور آپ کی منتخب کردہ تاریخیں نہیں ہیں۔ یہ عنوان کروں گا انشاءاللہ نئی مجلسوں میں ہوگا، لیکن صرف ایک جھلک آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 10 محرم کا انتخاب یزید کا نہیں تھا، امام حسین کا تھا۔ پورے علم کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ خدا سے جو وعدہ کیا ہے وہ کس تاریخ کا وعدہ ہے۔ یزید اپنی تمام طاقت کے باوجود بھی امام حسین کو مجبور نہ کر سکا کہ 9 کو جنگ کریں، امام نے ڈیسائیڈ کیا کہ 10 کو جنگ کرنی ہے۔ تاریخیں خدا کی طرف سے ہیں، تاریخیں میری اور آپ کی نہیں ہیں، اس لیے ان تاریخوں میں وہ دروازے کھلتے ہیں اور ہر سال کھلتے ہیں کہ جہاں سے رحمت الہی آتی ہے، جہاں سے معرفت آتی ہے۔ اس لیے استاد محترم وہ حوضے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے امام کے ظہور کے لیے کام کرے، اگر نہیں کیا تو ضرور ڈیلے ہو جائے گا، دوسری نسل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ نا مشہور کہ اگر ظلم کے خلاف دیر سے اٹھو گے تو خمیازہ بھی زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ بے شک ظلم کے خلاف میں عراق والے سارے افراد میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن شاید ابھی تک انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ شہید بنت الہدا حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید محمد باقر الصدر رحمت اللہ علیہ کی بہن کے خون کا حساب بھی نہ چکا سکے ہوں۔ ان کو اس وقت ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تھا، نہیں کھڑے ہوئے، بھگتیں گے میرے الفاظ ہیں، بھگتیں گے مطلب انہیں یہ پریشانیاں کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہ کھڑے ہوتے، دیکھیے عذاب کیسا تھا، اگر وہ نہ کھڑے ہوتے داعش کے خلاف تو اس سے زیادہ قتل ہو جاتے جو شیطان نے منصوبہ بنایا تھا۔ کیوں ایک دم سے کبھی سوچتے ہیں نوجوانوں کی کہاں سے، مثلا ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ لیوانٹ اور IS اور داعش کہاں سے آگے جناب، ہم کہاں بنانا ہے ہمیں؟ بھائی مرکز تمہارا مکہ ہے، مدینے میں تمہاری حکومت ہے، تم وہاں کے لوگوں کو نہیں مانتے یا نہیں جانتے نہ نہیں چاہتے، وہاں کے حکمرانوں کو تم کہتے نہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے، نہ مانو، تو پھر وہاں جا کے اس مرکز کو صحیح کرو نا۔ تمہیں عراق کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2001 میں جب پہلی مرتبہ اربعین ہوا اور اس کی رپورٹنگ ہوئی، آپ کو کہیں میڈیا پہ نظر آتا ہے؟ یہاں کا آزاد میڈیا، آپ کے برابر والے ملک کا آزاد میڈیا جو ایک چھینکنے کے اوپر تو نیوز دے دیتے ہیں، اتنی بڑی گیدرنگ کے اوپر آپ کو کوئی نیوز نہیں دیتے۔ ہاں بم دھماکہ ہو جائے تو فوراً دیں گے، آج 50 مر گئے، لیکن وہاں پہ 50 کروڑ آدمی جمع، اس کی خبر وہ نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ کبھی سوچا کہ میڈیا کیوں پورا اس کو بلیک آؤٹ کر دیتا ہے؟ یہ میں نے لائیو دیکھا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جب پہلا 2001 میں چینجنگ ہو رہا تھا اربعین اور لوگ نکلے عراق کے، جو کہ نکلتے تھے پہلے اور صدام نے روکا ہوا تھا، تو وہ لائیو رپورٹنگ کر رہا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے BBC کے اوپر، اس نے کہا میں جنگ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں بہت دنوں سے، یہاں کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، یہاں لوگ نہیں کھا پا رہے تھے، بمباری ہو رہی ہے، دکانیں تباہ، کمیونیکیشن لنک سارے ڈسٹرب ہو گئے، پل توڑ دیے گئے، کیسے پہنچائیں کیا ہو تھا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سڑکوں پہ اتنا کھانا کہاں سے آ گیا۔ وہ انگریز ہے، وہ نہیں جان، وہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا یہ کھانا کہاں سے آ گیا۔ اس کی رپورٹنگ کو بند کر دیا گیا، اس کے بعد رپورٹنگ نہیں کی اربعین کی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کہا وہ جو ہمارا ہدف اور ٹارگٹ تھا، اب یہ عراق لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر کے انقلاب لانا چاہتا ہے، اس لیے داعش کا وجود اس سرزمین پر کیا جائے تاکہ ان کا قلع کما کیا جائے، ان کو اسی چیز میں انوالو کر دیا جائے۔ یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے ہے۔ 11 ہجری کے بعد جب مالک بن نویرہ کا قتل ہوا تو کیوں قتل کیا گیا؟ خبردار ہمارے خلاف نہ اٹھنا ورنہ گردن کاٹ دیں گے۔ یہ آج فٹ بال کھیلتے ہیں نا، آتی ہیں ویڈیوز ان سروں سے جن کو قتل کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، یہ فٹ بال کھیلی کہاں گئی پہلی مرتبہ؟ اسلام میں۔ اسلام میں کہاں کھیلی گئی؟
کہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جناب صحابیوں کی سیرت حجت ہے؟ تو حجت ہے اسی لیے جناب مالک بن نویرہ کا سر قلم کرنے کے بعد جب ہانڈی پکانے کے لیے رکھا گیا اور اینٹیں نہیں تھی تو وہاں پر سر کو استعمال کیا گیا. یہ سیرت ہے صحابیوں کی. آج تک اس سیرت کے اوپر چل رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یار جو سیرت ہے وہ حجت ہے. یہ معرفت ہے. اتنی مرتبہ 70 سال تو 70 زندگیاں تو اصحاب امام حسین نے شب عاشور کہا تھا. مولا اگر 70 زندگیاں مل جائیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں, ہر مرتبہ قتل کرنے کے بعد جلا کر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر بھی ہٹیں گے نہیں. ہٹیں گے نہیں. یہ کیا عنوان تھا؟ کیا دے رہے تھے امام حسین؟ کیا عطا کر دیا تھا امام حسین نے ایسا؟ وہ معرفت عنایت کی تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہ اس کے بعد اب دنیا کی کوئی وقت نہیں. دنیا کی کیا مثلا میں ساری دنیا لے رہا ہوں. کیوں لے رہا ہوں؟ جہاں میری زندگی بچ جائے. یہاں کا میڈیکل سسٹم بہت اچھا ہے, یہاں کا فلاں سوشل سسٹم بہت اچھا ہے, میں بن جاؤں تو وہ ایمرجنسی میں آ جائیں گے, مرنے نہیں دیں گے. یہی تو زندگی کا ہدف ہوتا ہے نا, کہ زندگی کتنی لمبی ہو جائے. یہ فطری ہے. لیکن اصحاب امام حسین فطرت کے خلاف چل رہے تھے کہ زندگی لمبی نہیں چاہیے, زندگی ایسی چاہیے جو معرفت امام میں خرچ ہو جائے. سبحان اللہ, بہت خوب. اگر امام کو نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھے. بے شک, بے شک. تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کون سی زندگی میں انہوں نے وہاں سمجھا ایک لمحے کے لیے. اب آتے ہیں لوگ مثال دیتے ہیں جناب حر کی, کہ جناب دیکھیں جناب حر نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی اور پھر ولایت سے کہاں تک پہنچ گئے. لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر جناب حر بچ جاتے تو کیا کرتے؟ کیا بات. اگر بچے ہوئے ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر کیا عنوان ہوتا؟ کیا وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے جیسے پہلے گزار رہے تھے, یا ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی معرفت حسین کے بعد؟ پھر وہ یہ تو نہ کہتے کہ میں یزید سے امر لوں گا, پھر وہ یہ تو نہ کہتے میں شراب کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, میں تو نہیں پی رہا, لیکن وہ لوگ پی رہے ہیں. پھر تو تبدیل ہو جاتی زندگی اگر باقی رہتے تو باقی رہے نہیں. اس لیے ان کی سیرت کو حجت بنا کر اپنے گناہوں کے اوپر ہم تصدیق نہ کریں. بہت دو, بہت دو. وہ دیکھیں وہ تو ایک لمحے میں چلے گا, وہاں تک چلے گئے. یہی تو ولایت کا کمال ہے. سبحان اللہ. اگر ولایت میں یہ نہ ہو تو پھر کیا فرق ہے؟ کہ ولایت ایک مرتبہ کی معرفت میں ہمیں کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے, کون سے سفر کراتی ہے, اس فزیکل ورلڈ سے بیونڈ الگ بالکل ہے ہی نہیں جس کی آگاہی ہمیں. اسی لیے خداوند متعال سورہ یونس میں 35 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے تم اس کی پیروی کرو گے جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے, یا اس کی جس کو ہم نے ہدایت دے کر تمہارے لیے بھیجا ہے. کون سی ہدایت لے کر آ رہا ہے؟ اور خدا کی یہ سنت ہے, خدا کبھی کسی کو فورس نہیں کرتا کہ ہم تمہیں ہدایت کی طرف دھکا دے دیں. ہاں آیات, نشانیاں, اخبار, ساری چیزیں بتا دے گا, سب کچھ دے گا. اور اس دھڑلے سے بتائے گا کہ پھر قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ تمہیں کون سی چیز نجات دے گی, کون سی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. اب جہنم میں جا رہے ہو تو مزہ چکھو, میں نے تو سب کچھ بتا دیا. علل اعلان, دھڑلے سے بتا دیا, غدیر میں لا کر ولایت بتا دی کہ یہ حق ہے, یہاں تک پہنچنا. کوئی اور دلیل نہ ہو ہمارے پاس. یہ کیوں رسول اکرم نے کیا؟ یہ ایک دلیل کافی ہے کہ عنوان اتنا واضح ہونا چاہیے تھا انسانیت کے لیے کہ آج بھی جب وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں غدیر کو تو منقلب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا کیا تھا رسول اکرم نے؟ یہ کیا عنوان کیا تھا؟ یہ کیسے منعقد کیا؟ یہ کیا عنوان کر دیا کہ ہمیں بتا کر جا رہے ہیں کہ کون ولی ہے, سبحان اللہ, کون نہیں ہے. اس واقعہ وہ ہم اس خطبے کو میں نے بھی حفظ نہیں کیا, میری بھی کمزوری ہے, لیکن نوجوان جو حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے, حفظ ہے, قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, ان کا ایک سیکشن یہ بھی ہو کہ وہ خطبہ غدیر کو بھی حفظ کریں میننگ کے ساتھ. پورا نظام امامت ہے جو رسول اکرم بیان فرماتے ہیں. بے شک, بے شک. اس خطبے میں کم از کم 7 مرتبہ آخری امام کا نام لیا. کون؟ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مقدمات نہیں ہے, حضور فرما کے جا رہے ہیں. یعنی اس سے واضح, اسی لیے تو کہتے ہیں ہاں اس کے بعد کچھ کہا, پتہ نہیں کیا کہا. تم اس کو جس کو رسول کا کہا یاد نہیں رہتا, اس کے عمل کو میرے لیے حجت بنا کر پیش سبحان اللہ, اس کے عمل کو
کو حجت بنا کر پیش کر رہے ہو، اس نے کیا پتہ نہیں کیا کہا میں بھول گیا، تو وہ بھی تو ان میں آتا ہے. سارے اصحاب کا سیرت حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ تاکہ رسول کے ان اسٹینڈرڈز کو ہٹا سکیں، اہل بیت کے نام سے لوگوں کو منحرف کر دیں. اور یہ آج کی دنیا میں تو بہت ہے. ہمیں پتہ ہے میڈیا کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی انوینشن کیوں ہوئی تھی. ہم جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کس طرح سے ٹی وی کو استعمال کیا گیا اور برٹش سولجرز اور الائڈ فورسز کو جو ہے وہ جرمن فورسز کے جھوٹے ظلموں کو جو ہے وہ لا کے دکھایا جاتا تھا، دیکھو کیسے مار رہے ہیں، تمہیں موٹیویٹ کر دیں گے، تم جاؤ جا کے لڑو. اور اس دن سے اور آج تک اس کا کام یہی ہے کہ وہ جھوٹ کو ہی پروپوگیٹ کر رہا ہے. سچ تو بیان ہی نہیں کرے. سچ بیان کرے گا تو اس کی دکان بند ہو جائے گی. کون سچ سنے گا؟ مولا آج سے 1400 سال پہلے جناب سلمان کو کہنے سلمان اب کیا ہوا ہے، حق کو ظلم کر کر بیان کیا جاتا ہے، ظلم کو حق کر کر بیان کیا جاتا ہے. کب بتا رہے ہیں؟ اس زمانے میں. ہاں اس زمانے میں بھی ہوا. آج تک قیامت تک یہ الفاظ ہیں، جو معروف ہے اس کو منکر بیان کیا جاتا ہے. یار ان کی شادی نہیں کرنی، بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ منکر ہے. ان کے گھر میں پردہ ہوتا ہے، یہ منکر ہے. یہ نمازی ہے، یہ منکر ہے. یا یہ معروف ہے، یہ گناہ ہے جس کو کر رہا ہے انسان، یا یہ وہ چیز ہے جس کی طرف معصوم نے ہدایت فرمائی ہے. تو ہم یہ نہیں یار یہ بڑے مذہبی ہیں، یہ بڑے بنیاد پرست ہیں، ہم یہاں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، بیٹے کا رشتہ نہیں، بہو بھی آ گئی ہم سب کو دوپٹے پہنوا دے گی، ہم سب کو نمازیں پڑھوا دے گی. تو مولا وہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو منکر کو معروف اور معروف کو منکر، اچھائیوں کو برائی اور برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کیا جائے گا تمہارے سامنے. ہم دھوکہ نہ کھا جائیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم ترین قیمت جنت ہے، سب سے بڑی قیمت جنت نہیں ہے. کم ترین قیمت مولا جنت جس کی خواہشات دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم مشتاق جنت ہے. وہ جنت مولا فرما رہے ہیں کم ترین قیمت ہے. کس چیز کی مولا کم ترین قیمت ہے؟ مثلا آدمی آ گیا میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے، زکات دے دی، حج کر لی، اس کی قیمت ہے؟ نہیں. جو تمہارے دلوں میں حب ولایت ہے اس کی کم ترین قیمت جنت ہے. بڑی قیمت تھوڑی ہے، تو قیمت ہے ہی نہیں اس کی کوئی کہ جو لگا سکے. اس لیے جنت مشتاق ہے حسین کی. حسین مشتاق تھوڑی ہے جنت کے. ہاتھ کا میل ہے. آپ کہتے ہیں یہ جناب بل گیٹس، یہ تو اس کے ہاتھ کا میل ہے کہ پولیو کے ٹیکے فری دے دے پاکستان کو. اس کی دولت پہ کون سی کمی آ گئی؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا میل ہے. یہ جنت ان کے ہاتھ کا میل ہے کہ جن کے چہرے کے نور سے جنت کو خلق کیا گیا ہو. جنت کے کام کریں گے. تو ہماری اوقات ہے کہ تمہارے حب ولایت کی کم ترین قیمت جنت ہے. لیکن اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ معرفت کے ساتھ. اس کو دل میں کیسے بسانا ہے کہ کوئی اور چیز نہ بسنے پائے. پیور اینڈ کلین، بالکل پیورٹی کے ساتھ. آپ کی چائے میں مکھی گر جائے آپ چائے نہیں پیتے. بڑی عامیانہ سا مثال ہے، بہت ہی عامیانہ سا. آپ پھینک دیتے چائے، ہٹا دیتے ہیں، آپ دوسری چائے منگواتے. تو اس دل میں جہاں پر علی کی محبت ہو کچھ آ جائے. کوشش میری یہ ہونی چاہیے لیس للانسان الا ما سعی. کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرے. تو میری کوشش کیا ہو کہ میں اپنے دل کو اس قابل کر لوں کہ حب علی اس میں سکون سے جگہ پا سکوں. قیمت مولا فرما رہے ہیں. کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ کم ترین قیمت یہ ہے کہ تمہیں جنت ملے. کم ترین قیمت مولا اس کو حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنا ہے. اور یہی وہ اصحاب ہیں جو اپنے یقین سے، یقین کے بعد اپنے عمل سے یہ وعدہ ثابت کر رہے ہیں کہ مولا جو شب عاشور کو وعدہ کیا ہے نا اس کو روز عاشور کو نبھائیں گے. عجیب عجیب وعدے ہیں. کربلا ابھی یہ انہوں نے پڑھا وہ مرثیہ کہ اس کی کتنی تعبیریں ہیں. تعبیروں تک پہنچنا ہے. تجلیات کربلا، کربلا محدود نہیں ہے، نہ زمانے میں نہ مکان میں محدود نہیں ہے. کیونکہ اگر محدود ہو جاتی تو اللہ کی تجلی محدود ہو جاتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اس میں اعظم ہے کربلا میں. کیا بات، بہت خوب. وہ اس میں اعظم محدود نہیں ہوتا.
نہ زمانے میں نہ مکان میں. بے شک بے شک. اب یہ اصحاب انہوں نے کیا وعدہ کیا؟ انہوں نے رات کو شب عاشور کیا وعدہ کیا؟ وعدہ کہ مولا صبح جان نثار کر دیں. جان نثار کر دی. با وفا تھے جناب حبیب نے جان نثار کر دیا عاشور میں, اپنے وعدے کو پورا کر دیا. جناب زہیر نے جان نثار کر دی, وعدے کو پورا کر دیا. اہل بیت میں سے جناب عباس نے جان نثار کر دی, وعدے کو پورا کر دیا. جناب علی اکبر نے برچھی کھا لی, وعدے کو پورا کر لیا. جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی, وعدہ پورا ہو گیا. جناب علی اصغر نے ہمت کے تیر لے لیا, وعدہ پورا ہو گیا. امام حسین نے تیر اپنے جسم پر لے لیے, وعدہ پورا ہو گیا. لیکن ایک وعدہ سکینہ نے کیا, بابا آپ کا کٹا ہوا سر دیکھوں گی اور تماچے کھاتی جاؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, میرا وعدہ ہے کہ کبھی شکایت نہیں کروں گی. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کے دربار تک مجال ہے کسی بچی نے یہ کہا, کاش ہمارے بابا نے بیعت کر لی ہوتی. سید سجاد ایک جملہ ہے, میں کسی یعنی کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کی نماز قضا نہیں ہوئی کوئی, لیکن جناب سجاد کی ہوئی نماز قضا. میں کہوں گا امام حسن مولا متقیان ہے, اس ستون کے ساتھ شکافتہ سر کے ساتھ ایک نماز پڑھی تھی, لیکن بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بے پردہ ماں بہنوں کے ساتھ میرا امام نمازیں پڑھتا جا رہا ہے. مجال ہے ارتباط خدا اور امام سجاد کے درمیان میں کوئی فرق پڑا ہو, یہ ہے سید الساجدین. بس یہ چل رہے, کہتے ہیں 11 محرم کو روایات میں ذکر تھے. غلام عسکری صاحب مشہور مولانا خطیب کہتے ہیں یہ روایت موجود ہے کہ 11 محرم کو ایک مرتبہ شمر ملعون کچھ اونٹوں کو لے کر آ رہا ہے, بے قرار اونٹوں کو. ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول, اب تم ہمارے قیدی ہو, ہم تمہیں کوفہ اور شام لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ سواریوں کو کھڑا کیا اور چاہتا ہے بیویوں کو سوار کرے. جناب زینب نے کہا خبردار ملعون, ہم اہل بیت رسول ہیں, ہمیں ہاتھ نہ لگانا. بیوی نے سوار کرنا شروع کیا, آؤ میں کلثوم تمہیں سوار کروں, ارے آؤ میں رباب تمہیں سوار کروں. ایک مرتبہ جب فضا رہ گئی, کہا بیوی اجازت دیجیے آپ کو سوار کروں گا. نہیں فضا, آج مجھے سوار کرنا ہے. بس سوار کرنے کے بعد بیوی نے ایک مرتبہ نہر علقمہ کی طرف دیکھا ہوگا, سوچا ہوگا عباس مدینے سے چلی تھی 18 بنی ہاشم کے جوان, میری سواری میں سوار کرائے. ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا ہوگا, یہ کہا ہوگا حبیب میرے سلام پر اپنا امامہ اٹھا کے بٹک دیا تھا, حبیب دیکھو زینب سوار. خدا آپ کو اجر عنایت کرے. بچوں جملے ایک مرتبہ جب بیویاں سوار ہو گئی, مقتل سے گزر گئی, ایک مرتبہ کچھ سوار آئے, شمر ملعون آیا, کہنے لگا حسین کی ایک بیٹی ہے جس سے حسین بہت محبت کرتے ہیں, ہمیں وہ بیٹی کو کیا کرنا ہے کام, ایک اونٹ پر سوار کریں گے, اس کو علیحدہ سوار کریں گے, اس کی سواری علیحدہ ہوگی. جب سواریاں بنائی گئی تھی تو ان ماؤں کی گودوں میں 2 بچے, 3 بچے دے دیے گئے تھے. چھوٹے تھے بچے, ضعیف تھے, اکیلے اونٹوں کی سواریوں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کو لے جایا گیا, اونٹ پر بٹھایا گیا. جب اونٹ اٹھنے لگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے تو کجاووں پر بھی نہیں سمجھتے, وہ بے کجاوا اونٹ ہے. جناب سکینہ نے گریا ازاری کی, بابا پھوپھی اماں بھیا سجاد. ایک مرتبہ ایک شکی نے ہاتھوں کو باندھ دیا, جب اونٹ اٹھا جناب سکینہ گری. بی بی زینب نے کہا ارے شمر ملعون, میں نے تجھے کہا تھا یہ بچی ہے, یہ گر جائے گی, اس کو اکیلے سفر کرنے کی
گیا. اب سکینہ کا سینہ پشتے اون ہے. بی بی کہہ رہی ہوگی میں آپ کے سینے میں سوتی. بابا وسيعلم أيام منقلب خدایا ہماری صحیح خدا ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدایا ہمارے نوجوانوں کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدایا ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو نور قرآن و نور اہل بیت سے منور فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کا جو افراد مشکلات میں ہیں, جو پریشانیوں میں ہیں, جو بیمار ہیں, جو بے روزگار ہیں, جو بے اولاد ہیں, خدایا ان کی ان تمام حاجات کو پورا فرما. خدایا ہمیں امام زمانہ کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. خدایا ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق دے. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. ماتم حسین